اب اگلی بات یاد رکھ لیں کہ پھر ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت اس وقت سے آج تک کسی ایک بزرگ کسی ایک شخصیت کے نام سے باندھا نہیں گیا. ہمارے مسلک کو اس وجہ سے بھی نقصان پہنچا، بڑی بڑی ہستیاں ہوئی، بڑی بڑی ہستیاں ہوئی، مگر مسلک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، جیسا کہ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے، ایک ایسا طبقہ، ایک ایسا مکتبہ فکر بھی ہے. یہ وہ ہے جتنی یہ ترجیح استغفر اللہ معاذ اللہ یہ اپنے احمد رضا خان بریلوی کو دیتے ہیں. اگر کہیں یہ رب العالمین کے قرآن کی طرف آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آتے، تو یقین مانیے میں یہ بات کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہوگی. یعنی ایسا سمجھ لے، اگر یہ لوگ رب العالمین کے قرآن کی طرف آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جائے، تو امت مسلمہ کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. لیکن ان لوگوں نے احمد رضا خان بریلوی کو اتنی یہ ترجیح دیتے ہیں، میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا. تو یقین مانیے یہاں تک ان لوگوں نے احمد رضا خان بریلوی کی یہاں تک انہوں نے یعنی مقام بیان کیا، شان بیان کیا، لوگ استغفر اللہ معاذ اللہ اسی کا ہی کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. یقین مانیے آپ حیران ہو گئے. میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا قرآن دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیا ہے، ہمیں تو چاہیے کہ ہم رب العالمین کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑ جائیں. اور تیسرا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا احمد رضا خان جو بریلوی ہے اس کی بات شریعت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اگر اس کی بات شریعت نہیں ہو سکتی پھر ہم اس کی باتوں کی طرف کیوں جائیں؟ ہم رب العالمین کے قرآن کی طرف آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آتے ہیں. اس لیے تو ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو احمد رضا خان بریلوی کے نام کے اوپر ان لوگوں نے مسلک بنائے ہوئے ہیں نا، یقین مانیے یہی لوگ نقصان کر رہے ہیں. تو میں ناظرین آپ کو پہلے تو آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری کی گفتگو سناؤں گا، پھر آپ کو احمد رضا خان بریلوی جو ہے نا اس کی کتاب کے جو حوالے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. اس بندے نے یعنی ان کی کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ میرے خیال کے مطابق اگر آپ سنیں گے آپ کہیں گے اتنی یعنی کہ فحاشی کی بات لکھ دی ہے، اور یہ وہ بات لکھی ہے جو غیرت مند مرد جو ہے برداشت ہی نہیں کرتا. غیرت مند جو بندہ ہے نا وہ برداشت ہی نہیں کرتا. وہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ کو طاہر القادری کی وہ گفتگو سنائیں گے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کے نام کے اوپر جو مسلک بنائے ہیں، اگر وجہ کیا ہے، کیوں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، وہ ہم گفتگو سنتے ہیں کیا ان کی گفتگو ہے. پھر انشاءاللہ آپ کو ناظرین ہم بھی یعنی اسی والا سے احمد رضا خان کے بارے میں گفتگو سنوائیں گے، یعنی اپنی بات کریں گے. تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ جس کی وجہ سے ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت کو نقصان پہنچا، یہ تھے اصول قرآن پر، سنت پر، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، ائمہ سلف صالحین، اولیاء، ائمہ مجتہدین صالحین، یہ ضابطہ تھا. لیکن ہر دور میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں کئی بزرگ، کئی صالحین، کئی محدث، کئی مجتہد، کئی بزرگ ہوئے. پھر بعد میں امت کو اللہ پاک نے ائمہ فقہ کے ذریعے مدد کی، اور وہ تاکہ منتشر نہ ہوتے پھریں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ذریعے حنفی فقہ وجود میں آئی، تو مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو سہولت ہو گئی. امام مالک کے ذریعے فقہ مالکی، امام شافعی کے ذریعے فقہ شافعی، امام احمد بن حنبل کے ذریعے فقہ حنبلی، تو چار ائمہ فقہ آ گئے. تو اہل سنت والجماعت کا جو پورا عقیدہ ہے وہ چاروں مذاہب کی فقہ کی صورت میں یکجا ہو گیا، کوڈیفائی ہو گیا، فالو کرتے. اب اگلی بات یاد رکھ لیں کہ پھر ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت اس وقت سے آج تک کسی ایک بزرگ کسی ایک شخصیت کے نام سے باندھا نہیں گیا. ہمارے مسلک کو اس وجہ سے بھی نقصان پہنچا، بڑی بڑی ہستیاں ہوئی، بڑی بڑی ہستیاں ہوئی، مگر مسلک ہمیشہ اہل سنت والجماعت رہتا ہے. اس سے نیچے اتر کے نام نہیں بناتے. دین اسلام رہتا ہے، دین اسلام ہے، مسلک اہل سنہ ہے. فقہ کی بات کریں
فقی مذہب کی تو کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی، شافعی، حنبلی، مگر یہ سب اہل سنت کے اندر ہیں. تو مسلک وسیع ہے دین کے بعد عقیدے کی وضاحت میں. یہ کسی ایک شخصیت کے ساتھ معنون نہیں ہوتا. ہمارے مسلک کو بہت بڑا نقصان پہنچا کہ ہم نے کسی ایک بزرگ کے نام اپنے آپ کو موسوم کر دیا. پہلے زمانے میں بزرگ ہوتے تھے، ایک شہر میں، ایک علاقے میں سینکڑوں محدث، علماء، فقہا، بڑی بڑی ہستیاں، اور کوئی اپنا عقیدہ مسلک کسی ایک کے نام موسوم نہیں کرتا تھا. ان کے فتویٰ بھی ہوتے تھے، اور لوگ کسی کا اس کا فتویٰ قبول کیا، کوئی اس کا فتویٰ قبول کر رہا ہے، کوئی اس کا فتویٰ قبول کر رہا ہے. سب ائمہ تھے، علماء تھے، بڑے مقتدا تھے، پیشوا تھے. مگر ایسا نہیں کرتے تھے کہ تم نے فلاں کا فتویٰ قبول نہیں کیا اور اپنے مسلک کو فلاں بزرگ کا ٹائٹل نہیں دیا تو تم اہل سنت سے خارج ہو جائے گے. ایسا کام 1400 سال میں کبھی نہیں ہوا. ایک آخری چیز جس نے ہمارے مسلک کو بہت نقصان پہنچایا وہ یہ کہ ہندوستان میں اعلی حضرت ہوئے، اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف میں. میں 5 مختلف طریقوں سے ان کا شاگرد ہوں، اور میرے اور اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درمیان صرف ایک استاد کا واسطہ ہے، صرف ایک استاد. میں براہ راست ان کے براہ راست شاگرد کا شاگرد ہوں. یہ سن لیں. تو میں تو ان کے تلامذہ میں ہوں. اعلی حضرت میرے دادا استاد ہیں. میں مولانا ضیاء الدین مدنی کا شاگرد ہوں، اور وہ اعلی حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیں. میں مولانا ابو البرکات سید احمد قادری الوری کا شاگرد ہوں، وہ براہ راست اعلی حضرت کے شاگرد ہیں، خود ان سے پڑھے ہیں. میں نے مولانا سید عبد المعبود جیلانی سے لیا ہے، اجازت لی، براہ راست ان کو اعلی حضرت سے اجازت ہے. یعنی 3 طریقے ایسے ہیں جن میں میرے اعلی حضرت تک پہنچنے میں صرف ایک استاد ہے، بس جسٹ ون. جیسے ایک آپ کا والد، پھر آپ کا دادا، بس وہ میرے دادا استاد ہیں، پڑ دادا بھی نہیں. ناٹ گریٹ گرینڈ فادر، ناٹ گرینڈ فادر، جسٹ گرینڈ فادر. اور 2 واسطے اس کے علاوہ ہیں جہاں 2 اساتذہ کے ذریعے میں اعلی حضرت کا شاگرد ہوں. ایک حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث فیصل آبادی، محدث اعظم، اور ایک علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی. تو مفتی حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب کے ذریعے اور حضرت حامد رضا خان صاحب کے ذریعے آگے. 2 واسطوں سے 2 اساتذہ میرے درمیان میں آتے ہیں، اور 3 طریقے ایسے ہیں کہ صرف ایک استاد ہے میرا درمیان میں. تو میں تو اعلی حضرت کے، ہم تو تلامذہ ہیں ان کے، خوشہ چین ہے. مگر میں آپ کو دیانتداری کی بات بتا رہا ہوں. ہم نے مسلک اہل سنت کو مسلک رضا کا نام جب سے دیا، ہم فرقہ بن گئے اور دوسرے لوگ مسلک بن گئے اہل سنت. مسلک کبھی کسی شخصیت اور بزرگ کے نام معنون اور موسوم نہیں کرتے. بڑی بڑی ہستیاں ہوئی ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوئے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے مسلک عبدالحق محدث دہلوی. اعلی حضرت سے بھی بڑی ہستی، اعلی حضرت کے پردادا شاگردادہ اساتذہ میں ہیں. اعلی حضرت نے ان کے طریق سے شاگردی لی ہے. ہم ان کے نام تو موسوم نہیں کرتے کہ مسلک شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مسلک مجدد الفسانی ہم نہیں موسوم کرتے. مسلک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہم نہیں کہتے. مسلک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہم نہیں کہتے. مسلک امام جلال الدین سیوطی ہم نہیں کہتے. مسلک سیوطی نہیں کہتے. مسلک قسطلانی نہیں کہتے. یہ سب عاشقان رسول بڑے بڑے. میرے اسی طرح اعلی حضرت کی طرح ایک اور دادا استاد ہیں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، امام نبہانی لبنان کے. ان کی اور میرے درمیان بھی صرف ایک استاد ہیں بس، شیخ حسین بن احمد اسیران. یہ استاد ہیں میرے لبنان سے، اور وہ براہ راست شاگرد ہیں امام نبہانی کے. اور امام نبہانی وہ ہیں، اعلی حضرت نے اپنی ایک کتاب پر جو الدولۃ المکیہ لکھی تھی مکہ معظمہ میں، اس پر ان سے تقریض لکھوائی تھی.
تائید لکھوائی تھی، وہ امام نبہانی، میرے وہ بھی دادا استاد ہیں۔ تو ہم اپنے مسلک کو مسلک کے نبہانی تو نہیں کہتے، مسلک کے سیوطی نہیں کہتے، مسلک کے قسطلانی نہیں کہتے، مسلک قاضی ایاز نہیں کہتے، مسلک کے اسقلانی نہیں کہتے، یہ سب ہمارے ائمہ علماء محدثین ہیں۔ ہم مسلک کے غوث الاعظم نہیں کہتے، مسلک کے شیخ عبد القادر جیلانی نہیں کہتے، مسلک کے خواجہ اجمیر نہیں کہتے۔ ہمارے بڑے بڑے اولیاء مشائخ ہیں، نہ ان کے نام موسوم کرتے ہیں مسلک، نہ بڑے بڑے اکابر علماء محدثین کے نام موسوم کرتے ہیں۔ مسلک ایک ہی نام چلتا ہے آقا علیہ السلام سے، ما انا علی و اصحابی، مسلک اہل السنہ والجماعہ۔ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، بعض لوگ کرتے ہیں، میں انہیں نصیحت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے پھر یہ آپ کو اب دنیا میں فرقہ تصور کیا جانے لگا۔ فرقہ، جب آپ کسی ایک بزرگ کے نام، بھئی ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سمیت ہزارہا بزرگ 1400 سال کے سارے ہی ہمارے مسلک کے ہیں، ہمارا ان کا ایک مسلک ہے۔ جب آپ سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں، سنگل آؤٹ، اور ایک بزرگ کے نام منسوب کر دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ مسلک رضا یا مسلک اعلیٰ حضرت، اس کا مطلب ہے دوسرے جو آپ کے مخالف ہیں انہیں آپ پر یہ الزام دینے میں مدد ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بدعتی لوگ ہیں، ان کا عقیدہ نیا ہے، ان کا مسلک یہ ہے، وہ مولانا احمد رضا خان نے بنایا، یہ بریلی میں ان کا مسلک بنا ہے، اور ان کا عقیدہ پرانا نہیں ہے، پرانے عقیدے کے وارث ہم ہیں، یہ نئے مسلک کے لوگ ہیں۔ آپ کے مخالف کو پھر یہ تانا زنی کرنے، الزام تراشی کرنے میں مدد مل گئی، تو آپ نے اس طرح کی نادانی کی بات کر کے اپنے مخالفوں کو طاقت دے دی، تقویت دے دی۔ اس سے توبہ کریں۔ مسلک کسی ہستی اور شخصیت کے نام منسوب نہیں ہوتا، ہاں فقہ صرف منسوب ہوتی ہے، فقہ، اور فقہ حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ، بس دیٹس اٹ، ہم اس میں مقلد ہیں۔ یہ پھر آپ کی اگر بیعت ہے تو بیعت میں پھر طریقت منسوب ہوتا ہے، مشائخ کے نام طریقت منسوب ہوتی ہے۔ طریقہ چشتیہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے نام۔ طریقہ نقشبندیہ ہے، حضرت شاہ نقشبند اور مجد الفسانی کے نام۔ طریقہ قادریہ ہے، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ طریقہ شاذلیہ ہے، امام ابو الحسن شاذلی۔ طریقہ رفاعیہ ہے، امام احمد الرفاعی۔ تو سلاسل طریقت منسوب ہوتے ہیں بانی کی طرف، آگے چھوٹے خانوادے، مگر مسلک چونکہ صحابہ تابعین کے وقت سے چلا آ رہا ہے، یہ عقیدہ ہے، عقیدہ۔ اس میں الگ بزرگوں کے نام ہماری تاریخ میں ہزارہا مشائخ ائمہ بزرگ آئے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، ہزارہا اکابر آئے ہیں ہماری تاریخ میں، بڑی امام غزالی، بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، کبھی منسوب نہیں ہوتا۔ تو اب ہوا یہ کہ جب ہم نے اپنے بزرگوں میں سے ایک بزرگ جب ان کی طرف منسوب کر لیا اپنے آپ کو، اور ہر چیز چھوڑ دی اور ان کی طرف منسوب کر دیا، تو جو آپ کے مخالف تھے ان کو موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ یہ تو ان کا مسلک جو ہے یہ تو کل بنا ہے بریلی میں، بریلی شریف میں، ان کے مسلک کے بانی فاؤنڈر اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان جھوٹی تہمت لگانے میں ان کو آسانی ہو گئی، ہم نے ان کی مدد کر دی، مسلک کو ان کے نام کے ساتھ منسوب کر کے مدد کر دی، اور اس کا مطلب ہے اوپر جتنے 1200 سال کی ہسٹری ہے انہوں نے کہا اس کے وارث ہم ہیں، یہ دوسرے مسلک کے لوگوں نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ آخری بہت بڑا نقصان ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی میں ضمن یہ بھی کہہ دوں کہ کبھی بھی مسلک کو کسی ایک بزرگ کے فتویٰ پر نہیں محدود کرنا چاہیے۔ پہلے بھی تاریخ میں فتوے ہوتے تھے، بڑے بڑے محدث امام بزرگ دیتے تھے فتوے، ایک کا فتویٰ یہ ہے، دوسرے کا اس سے مختلف ہے، تیسرے کا ان سے مختلف ہے، چوتھے کا ان سے موافق ہے، پانچویں کا مختلف ہے۔ تو فتویٰ بھئی امام اعظم کا فتویٰ امام مالک کا، امام شافعی احمد بن حنبل کا بھی مختلف ہے نا فتویٰ فقہ کے مسائل میں۔ تو عقائد کے باب میں بھی ہوتے تھے، کسی نے یزید کو کافر کہا، کسی نے نہیں کہا، کسی نے اس کو ملعون کہا، کسی نے خاموشی اختیار کی۔ اسی طرح کے طرح طرح کے اور بھی بے شمار فتاویٰ ہیں، تفصیلات ہیں بے شمار، زیارت پر، اس طرح بے شمار موضوعات پر تفصیلات ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ پر بہت سے لوگوں نے بڑے فتوے لگائے، بہت گمراہی کے فتوے لگائے، گمراہی کے لگائے،
اور بہت سے لوگوں نے ایسے سخت فتویٰ نہیں لگایا مگر ان کے مسلک سے اختلاف کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی، امام اسقلانی نے علامہ ابن تیمیہ کو 20 جگہ پر کہا انہوں نے غلط کہا، یہ لکھا، ان سے خطا ہوئی، یہ ان کی خطا ہے، درست نہیں کہا. حافظ امام ابن حجر اسقلانی تک نے ایسا کہا، اس طرح کئی اور محدثین نے، مگر ان کو فتویٰ نہیں لگایا، ان کو کافر نہیں کہا. اختلاف کیا تو لوگوں کے اپنے اپنے مزاج اور طریقے ہوتے تھے. لہٰذا یہ ہمارے دور میں ایک بڑی خرابی آ گئی ہمارے مسلک میں بدقسمتی سے، کہ ہر چیز کو چھوڑ دیا، بس جو اعلیٰ حضرت کے کسی ایک فتوے کے ساتھ اتفاق کرے بس وہ سنی ہے، باقی سب خارج ہیں. یہ اصول کہاں سے آ گیا؟ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ حدیث کون سی ہے؟ امام اعظم کے مذہب میں ہے؟ 1400 سال کی تاریخ میں ہے؟ کہیں کہاں ہے؟ خود اعلیٰ حضرت نے بہت سے ائمہ فقہا کے فتاوی سے اختلاف کیا ہے. سینکڑوں مسائل میں خود اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سینکڑوں مسائل میں اپنے سے پہلے بزرگوں سے اختلاف کیا ہے. خود امام طحطاوی سے اختلاف کیا ہے بے شمار مسائل میں اعلیٰ حضرت نے. امام شامی سے، ابن عابدین شامی سے اختلاف کیا اعلیٰ حضرت نے بے شمار مسائل میں. کئی امام ذیلی سے اختلاف کیا، کبھی امام الغرض بڑے بڑے عظیم احناف فقہا ائمہ سے بے شمار مسائل پر اختلاف کیا ہے. آپ کے فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ یہ چیزیں موجود ہیں. تو جب اعلیٰ حضرت نے اختلاف کیا تو کیا وہ اعلیٰ حضرت کو کیا کہیں گے دوسرے لوگ، ان بزرگوں کے فتویٰ کو ماننے والے کیا کہیں گے یہ اعلیٰ حضرت سنی نہیں ہے؟ کیا کہیں گے یہ خارج ہو گئے اہل سنت سے؟ نہیں، استغفر اللہ، ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا. فتویٰ ماننا نہ ماننا اس سے کوئی دین سے خارج نہیں ہوتا، نہ مسلک سے خارج ہوتا ہے. پہلے اکابر ائمہ کے کئی شاگرد ہوتے تھے اور شاگرد ہو کر بھی اپنے استاد کے فتویٰ سے اختلاف کر لیتے تھے. امام اعظم کے شاگرد نے امام ابو یوسف سینکڑوں مسائل میں امام اعظم سے اختلاف کیا. دوسرے شاگرد نے امام محمد بن حسن شیبانی سینکڑوں مسائل میں اختلاف کیا. کبھی دونوں شاگرد اکٹھے ہو گئے اپنے استاد سے اختلاف کر دیا، کبھی ایک ان کے ساتھ ہو گیا ایک الگ ہو گئے. پھر آگے ان کے شاگرد ہیں، کئیوں نے متقدمین کا فتویٰ اور تھا، متاخرین کا بعد میں آنے والوں نے اور دے دیا فتویٰ. حضور کے والدین ماجدین کے موضوع پر کئی مختلف قسم کے قول اور فتویٰ ہیں اور سب اہل سنت علماء ہیں. بدبختوں کے سوا جو ان کو برا قول کرتے ہیں ان کے حق میں، معاذ اللہ، ان کے ایمان کے خلاف، ان کو چھوڑ دیں، وہ بدبختی ہے. مگر ان کے ایمان کو ماننے والے بھی 3 الگ فتویٰ دیتے ہیں. 3 آپ پڑھیے، امام بہقی کی کتابیں، امام جلال الدین سیوطی کی کتابیں، امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتابیں، خود اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا اور تمام اقوال کو درج کیا. سب اہل سنت امام ہیں مگر فتویٰ الگ الگ ہے، بڑے بڑے اہم موضوعات پر الگ الگ فتاوی ہیں. تو اگر فتویٰ کسی ایک بزرگ نے اور دیا دوسرے نے اور دیا تو اس ایک فتوے کو کبھی بھی 1400 سال میں کسی نے پورے مسلک کی بنیاد نہیں بنایا کہ اس پر جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے اور سنیت سے خارج کر دیں، داخل کر دیں. یہ جو داخلے کا اختیار سنیت میں اور خارجے کا اختیار ہمارے مولویوں نے اور علماء نے جہاں لوگوں نے لے لیا ہے، یہ ظلم اور بربادی کی ہے مسلک کی. جس کو چاہیں داخل کر لیں، جس کو چاہیں خارج کر دیں، اور بنیاد ایک بزرگ کو بنا دیں، ہمارے اپنے بزرگوں میں سے ایک کو اور ان کے فتویٰ کو. یہ کوئی قاعدہ تاریخ میں نہیں رہا. اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو یہ بات اصولی طور پہ سمجھا رہا ہوں. جتنی کتابیں پہلے زمانے میں لکھی گئیں، ہر شہر کے سینکڑوں علماء کے نام کوٹ کر دیتے تھے، سینکڑوں علماء کے. یہ شرح اعتقاد اہل سنہ کتاب ہے جو بڑی پختہ کتاب ہے عقیدہ اہل سنت کی شرح پر. شرح اعتقاد اہل سنہ، اصول اعتقاد اہل سنہ، اور کرامات اولیاء پر امام لالکائی کی. انہوں نے اپنی کتاب میں تمام عقائد جو ہیں نا اہل سنت کے، ان عقائد کے اوپر نام بیان کیے ہیں. اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ 550 ائمہ ہیں، علماء ہیں، اور 100 ایسے ہیں جن کے اقوال فتویٰ پر مختلف مذاہب قائم ہوئے، مذاہب نے ان کے قول کو اپنایا، فتویٰ کو اپنایا. 100 اور 550 ہیں جن کو سند کے طور پہ کوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر سینکڑوں کے ہر شہر میں، کہ مصر کے امام، نیسا پور کے، یہ بخارا کے اتنے ہیں، سمرقند کے اتنے ہیں،
یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری، محمد بن یحییٰ زحلی، محمد بن رافع نیشاپوری، احمد بن سعید الرازی، احمد بن سعید الدارمی، اس طرح عبداللہ بن ابی عوانہ الشاشی، عبداللہ بن عبد الرحمن السمرقندی، نام ایک ایک شہر کے اکابر بزرگوں کے نام لکھتے ہیں کہ ان کے فتاوا تھے اور ان کے قول پر تحقیق پر لوگ پیروی کرتے تھے، جس کی چاہے کوئی کر لے۔ یہ سب خیر پر تھے، حق پر تھے، اہل سنت کے امام تھے۔ پھر اہل بلخ کے نام لکھتے ہیں، عمر بن ہارون البلخی، حسین بن سلیمان، اس طرح یوسف ابراہیم بن یوسف البلخی، سعد بن معاذ المروزی، احمد بن حفص، ایوب بن الحسن، یعنی سینکڑوں اکابر کے بلخ کے ائمہ، محدثین، فقہا جو اعلیٰ حضرت جیسے اپنے اپنے زمانے میں ان سے بھی بڑی بڑی ہستیاں تھیں، ان کے نام درج کرتے ہیں۔ اہل خراسان کے نام درج، ابراہیم بن تہمان الحروی، حضرت عبداللہ بن مبارک المروزی، نضر بن شمیل المروزی، خارجہ بن مصعب السرخسی، خالد بن سلیمان البلخی، پھر اہل اصبہان کے فلاں فلاں ہوئے، پھر اہل مصر کے فلاں فلاں ہوئے، یعنی یہ نام درج کرتے ہیں پورے اپنی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں، امام ابو حنیفہ کا، امام ابو یوسف کا، امام محمد بن حسن کا، موسیٰ بن سلیمان الجوزجانی کا، یعنی اس طرح پھر یحییٰ بن سعید کا، عبد الرحمن بن مہدی کا، معاذ بن معاذ کا، ابو الولید طیالسی کا، یہ نام دیتے ہیں سارے، ایک ایک شہر کو لے لیتے ہیں اور کل ائمہ، محدثین، فقہا، بڑی بڑی ہستیوں کے دے کر کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے فتاوا کی طرف لوگ رجوع کر ان کے فتاوا کو مانتے تھے۔ کسی زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ صرف ایک بزرگ کو مان لیا ہو کہ فلاں شہر کے ایک بزرگ ہیں بس ان کو فتوا مانو گے ان کا تو اہل سنت ہو گیا، اگر ان کا فتوا نہیں مانا تو سنت سے خارج ہو گئے۔ یہ 1400 سال میں کبھی نہیں کیا کسی نے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ 1200 سال میں کسی نے نہیں کہا کہ صرف بخاری کو مانتے ہیں یا مسلم کو اور کسی کتاب کو، یہ جہالت ہے۔ اسی طرح 1400 سال 1300 سال میں کسی نے نہیں کہا کہ فلاں کو صرف مانتے ہیں اس کے فتوا کو، اس کے کسی اور کو نہیں مانتے۔ بھئی مدینہ پاک کے اندر امام زین العابدین بھی تھے، سن لیں، امام محمد الباقر بھی تھے، سیدنا امام جعفر الصادق بھی تھے، اور امام مالک بھی تھے مختلف زمانوں میں، اور اوپر سعید بن مسیب بھی تھے، عروہ بن زبیر بھی تھے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بھی تھے، سالم بن عبداللہ بن عمر بھی تھے، نافع بن جبیر بھی تھے۔ یہ ایک مدینہ کے اندر ایک وقت تھا 100 سے زیادہ ہستیاں تھیں جو امام تھیں جن کے فتوا تھے، کوئی اس کے فتوا کو مانتا، کوئی اس کے فتوا کو مانتا، کوئی اس کو مانتا، کوئی اس کو مانتا۔ کسی کے ماننے والے یہ نہیں کہتے تھے کہ جو ان کا فتوا نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے، نہیں، سب مقتدا تھے، پیشوا تھے، ائمہ تھے۔ اس طرح اہل بصرہ میں تابعین، اتباع التابعین، اور بعد کے زمانے میں امام حسن بصری سے لے کر پھر سلیمان بن ترخان التیمی تھے، ایوب بن ابی تمیمہ تھے، السختیانی تھے، کوفہ میں حضرت سلیمان الاعمش تھے، حماد بن ابی سلیمان تھے۔ الغرض جس شہر کا بھی نام لے لیں، اور خود مکہ اور مدینہ میں، خود مکہ معظمہ میں بے شمار ائمہ تھے، مکہ میں محدثین تھے، صحابہ تابعین کے بعد کے زمانے میں بھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی فتوے تھے، کوئی عبداللہ بن عمر کے فتوے کو مانتا، کوئی عبداللہ بن مسعود کے فتوے کو مانتا، کوئی عبداللہ بن عباس کے فتوے کو مانتا، کوئی حضرت علی کے فتوے کو مانتا تھا، کوئی کسی کو خارج نہیں کرتا تھا اہل سنت سے۔ اور یہی طریقہ میں نے آپ کو بتایا پہلے 300 سال تک رائج رہا ہے، 300 سال تک۔ کوئی محمد بن ابی لیلہ الفقی کے فتوے کو مانتا، کوئی لیث بن سعد کا فتویٰ مانتا، حرمین، مصر، شام، عراق، خراسان، کوئی حضرت سفیان ثوری کا مانتا، کوئی سفیان بن عیینہ کا مانتا، کوئی امام شافعی کا مانتا، کوئی ابو بکر بن عیاش کا مانتا، کوئی یحییٰ بن زکریہ کا مانتا، کوئی ابو اسحاق الفزاری کا مانتا، کوئی سعید بن عبد الرحمن کا مانتا۔ یعنی یہ نام ہے ائمہ نے ہمارے عقیدہ اہل سنت کی کتابوں میں درج کی ہے۔ ایک ایک شہر میں، جیسے دیکھیے نا، آپ کا ایک شہر بریلی ہے، ایک کانپور ہے، سہارنپور ہے، مدراس ہے، حیدرآباد ہے، کوئی گجرات ہے، کوئی بامبے ہے، یا سورت ہے، آپ گنتے چلے آئیے نا اپنے علمی مراکز۔ تو ایک ایک اس زمانے کے جو مراکز تھے، ایک ایک مرکز پہ 100 50 ائمہ تھے جو مقتدا اور پیشوا تھے، ہر ایک کے طلباء تھے، اور وہ اپنے اپنے استاذ کے فتویٰ کو مانتے تھے، اور دوسرے کا فتویٰ بعض اوقات کچھ اور ہوتا اور وہ اس کو فتویٰ دے کر اہل سنت سے خارج کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک عالم اور بزرگ کا فتویٰ
نہ دین کی بنیاد ہے نہ اہل سنت کی بنیاد ہے. ایک ہی مسلک کے اندر ایک ہی شہر میں مختلف بزرگ مختلف فتویٰ دیتے. سمرقند کے اندر کئی بزرگ ایک وقت میں ہوتے, کئی فتوے الگ ہوتے. بخارا میں ایک وقت میں الگ فتوے ہوتے, نیشا پور میں ایک وقت میں الگ فتوے دیتے, بغداد میں الگ دیتے, کوفہ میں الگ ہوتے, بصرہ میں الگ ہوتے, دمشق میں الگ ہوتے, حمص میں الگ ہوتے, مصر میں الگ ہوتے. ایک ایک شہر میں, ملک تو دور کی بات ہے نا, ایک ایک شہر میں یک وقت بعض کو 50 60 70 100 ائمہ مقتدا ہوتے تھے, بڑے بڑے اونچے قد کے. ان کے حلقات ہوتے, شاگرد ہوتے, ماننے والے ہوتے, الگ الگ فتویٰ ہوتے, مگر فتووں پہ کبھی جھگڑا نہیں کرتے تھے کہ فلاں کا فتویٰ نہیں مانا تو یہ سنیت سے خارج ہو گیا. اور نہ ہی کسی نے کسی ایک بزرگ کے فتویٰ کو مسلک اہل سنت بنایا تھا صرف, نہ کسی ایک نے منسوب کیا تھا کہ یہ فلاں کا مسلک ہے اہل سنت. نہیں, یہ اہل سنت والجماعت, یہ مسلک سمندر ہے, اوشن ہے, اوشن. ہم نے ایک بزرگ کے ساتھ منسوب کر کے اس کو اوشن تو کیا, سی بھی نہیں, ریور بھی نہیں, کینال بھی نہیں, ہم نے اس کو چھوٹا سا گھر کا پونڈ بنا دیا ہے. جب ایک بزرگ کے نام منسوب کر دیں گے تو پھر باقی بزرگوں کو ماننے والے سارے پیچھے ہٹ جائیں گے, تو مسلک اوشن نہیں رہے گا. یہ مسلک وہ اوشن ہے جو ابو بکر صدیق سے شروع ہوا ہے, جو فاروق اعظم, عثمان غنی, علی شیر خدا سے, ائمہ اطہار اہل بیت, ائمہ فقہ, ائمہ صالحین, اولیاء, محدثین, فقہا, سارے ہی ہمارا مسلک سب کا مسلک ہے. حضور غوث اعظم بھی ہمارے ہی مسلک ہے. ہم بلکہ یوں کہیں ہم ان کے مسلک پہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیخ شہاب الدین سہروردی ہم ان کے مسلک پہ ہیں, ملا علی قاری ہم ان کے مسلک پہ ہیں, شیخ عبداللہ بغدادی دہلوی ہم ان کے مسلک پہ ہیں, مجدد الفسانی ہم ان کے مسلک پہ ہیں, خواجہ نظام الدین اولیاء ہم انہی کے مسلک پر ہیں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہم ان کے مسلک پہ ہیں, شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہم ان کے مسلک پہ ہیں, اعلیٰ حضرت ہم ان کے مسلک پہ ہیں. مثلا دیکھو, جب مسلک اور عقیدے کی بات ہوتی ہے تو میرے عقیدے اور اعلیٰ حضرت کے عقیدے میں ایک رتی برابر فرق نہیں دیکھتا, رتی برابر بھی فرق نہیں ہے. جو عقیدہ اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے, میں اپنے مسلک اور عقیدہ کو دیکھتا ہوں تو ایک رتی تو آپ سمجھتے ہیں نا, رتی 0.0001% بھی فرق نہیں ہے, 0.001% بھی فرق نہیں ہے جہاں تک مسلک اور عقیدے کا تعلق ہے. مگر اعلیٰ حضرت نے خود یہ نہیں فرمایا, خود اپنی زندگی میں, کہ اہل سنت کی بنیاد میرے نام پہ رکھ دینا, مسلک کی پہچان میرے نام پہ بنا دینا, اپنے مسلک کو بریلوی کہنا یا میری طرف منسوب کرنا یا مسلک کی رضا کہنا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتہ چل جاتا, ان کے زمانے میں کوئی یہ کر دیتا, تو شاید اعلیٰ حضرت اس کو اہل سنت سے خارج کر دیتے کہ یہ فتنہ گر ہے, یہ شخص لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. جو مسلک 1400 سال سے ہزارہ ائمہ اور بزرگوں کا ہے, اس کو صرف ایک بزرگ کے نام پہ منسوب کر کے چھوٹا کر رہا ہے, یہ فتنہ ہے. اس سے پھر لوگ فرقہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ ہے. اعلیٰ حضرت اس کو تائب کرواتے, توبہ کرواتے, خود نہیں فرمایا انہوں نے. لہذا یہ ایک آخری غلطی ہے جس کی نشاندہی میں نے کی. میں نے بہت سی چیزیں کی نشاندہی کی, ساتھ اصلاحات بتائیں. یہ تحریک منہاج القرآن کا, منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو اصول پر قائم کرو, جو آپ قرآن اور حدیث سے لے کر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور ائمہ سلف صالحین, ائمہ فقہاء و مجتہدین اور اولیاء اور صالحین کا پورا تسلسل ہے, عقیدے کو اس پر قائم کریں اور سب بزرگوں کا ادب کریں, احترام کریں, اعلیٰ حضرت سمیت. اعلیٰ حضرت ہمارے سر کا تاج ہیں, میرے تو استاد ہیں, شیخ ہیں. پھر میرے شیخ طریقت ہیں قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین, اور وہ پوتے ہیں امام المحدثین کے سیدنا عبد الرحمن ظہیر الدین الماز, جن سے بڑے بڑے عرب کے محدث جا کے سند حدیث لیتے تھے. اور اعلیٰ حضرت کے بعض اساتذہ بھی ان سے سند حدیث لی. اتنی بڑی ہستیاں ہیں. ادھر لکھنؤ میں اعلیٰ حضرت ہی کے قد کے کتنی بڑی ہستی ہیں, حضرت ابو الحسن حضرت عبد الحی لکھنوی فرنگی محلی, پورا عالم عرب آتا ان کا شاگرد ہے, حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی فرنگی محلی. ایک ہی زمانہ ہے, پہاڑ علم کا, سمندر علم کا. تو جب آپ ایک مسلک, ایک نام بزرگ کے نام سے منسوب کر دیں گے تو سارے بزرگ ہٹ گئے.
گویا ہم یہ کہیں گے وہ ہمارے مسلک میں نہیں یا ہم ان کے مسلک پہ نہیں، حالانکہ وہ ہمارے مسلک پہ ہیں۔ ان کی ہر کتاب جتنی دلائل کے ساتھ حدیث پر اور فقہ پر ہمارے مسلک کی تائید کرتی ہے، بہت کم علماء دنیا میں ایسے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت کی طرح۔ تو مولانا ارشاد حسین رامپوری تھے تو رامپور میں بھی مسلک اہل سنت، مولانا فضل خیر آبادی تھے تو خیر آباد میں بھی ایک سلسلہ تھا، مگر اس طرح کی صورت ہے۔ اور حیدرآباد میں بھی مولانا انوار اللہ فاروقی تھے یا کیا مولانا عبداللہ محدث دکنی تھے، کئی علماء بڑے بڑے قداور ہوئے ہیں۔ مگر یہ روش چھوڑ دیں، اس کو تائب ہوں، اپنے آپ کو مسلک اہل سنت پہ رکھیں، اس سے چھوٹا کوئی مسلک کی نسبت نہ بنائیں، قطعاً یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ اور علم حاصل کریں، کتاب کے ساتھ تعلق جوڑیں، کتاب و سنت، ائمہ محدثین کتب کو مواد دے دیا میں نے، پڑھیں۔ اور تحریک منہاج القرآن کا آخری پیغام محبت کا فروغ ہے، نفرتوں کو مٹائیں، نفرتوں کو مٹائیں، جھگڑوں کو مٹائیں، محبت کا فروغ دیں، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، حضور کی اہل بیت سے محبت، حضور کے صحابہ سے محبت، اولیاء و صالحین سے محبت، آپس میں محبت، اللہ کی کل مخلوق سے محبت، حتیٰ کہ حیوانوں اور جانوروں سے بھی محبت کریں تاکہ انہیں گزند نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، رحمت کے پیغام کو عام کریں اور محبت کے پیغام کو عام کریں، اور امن سے رہیں، اپنے ملک اور قوم میں امن کے میسج کو فروغ دیں انڈیا میں، اور اپنے تمام طبقات کو اکٹھا کریں، اہل سنت طبقات کو بھی اور باقی لوگوں سے بھی اپنا محبت اور ادب احترام اور ٹالرنس کا اور لو اور پیس کا تعلق رکھیں، قوت کو بڑھائیں، منہاج القرآن کی قوت کو اتنا بڑھائیں کہ وقت آئے کہ کانپور پورے انڈیا میں سب سے بڑا مرکز بنے، آپ کا گھر بن جائے، قلعہ بن جائے۔ مگر میں نے کہا ان اصولوں پر جو اصول میں نے سمجھائے ہیں، ان اصولوں پر، تاکہ آپ وسیع سمندر لگیں، تنگ چھوٹا سا نالا یا ندی نہ لگیں، چھوٹی سی تنگ ندی اور پونڈ گھر کا تالاب نہ لگے تالاب، بلکہ سمندر لگیں۔ تو میں نے اس کے سارے قواعد آپ کی گوش گزار کر دی۔ مشائخ اعظام کو اللہ پاک سلامت رکھے، تمام سلاسل طریقت کو سلامت رکھے، علماء کو جو قال اللہ و قال رسول کا پیغام دے رہے ہیں ان کی مساجد سلامت رہیں، ہمارے انجینئرز، ڈاکٹرز اور ڈیفرنٹ پروفیشن سے تعلق رکھنے والے بھائی جتنے موجود ہیں اور انہوں نے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں اور دے رہے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کے آگے منہاج القرآن کی تنظیم کی ذمہ داری وہ لوگ سنبھالیں، پڑھے لکھے لوگ، پروفیشنلز، کوالیفائڈ، ایجوکیٹڈ، وہ آگے بڑھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس کمیونٹی ہے جنہوں نے سپورٹ کیا آپ کو، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس پروگرام کی معنی میں آپ معاون ہوں گے، ساروں کو ملائیں اور اپنے آپ کو وسیع کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا سایہ آپ کے سروں پر رہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملاحظہ فرمائی، تو کیا ناظرین سیدھے ہم ان کی کتابوں کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین ان کی کتاب ہے ملفوظات، جو کہ اس کے بیٹے یعنی عامر رضا خان بریلوی جو اس کا بیٹا ہے نا، مصطفیٰ رضا خان نوری، اس نے یہ نسخے جمع کیے ہیں، اور یہ ملفوظات ہیں، صفحہ نمبر اس کا 112 یعنی 112 ہے، اور جلد 2 ہے۔ تو اس کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ شیخ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، شیخ کے بارے میں، یعنی شیخ کا مرتبہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ یہ پوری آپ گفتگو سنیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا آگے جا کے کہ شیخ کیا ہوتا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے۔ شیخ کا مرتبہ کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ عامر رضا خان بریلوی سے سوال ہوا ہے ملفوظات کے اندر، صفحہ نمبر 112 ہے۔ تو عامر رضا خان بریلوی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ خیال رکھیں کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے، اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیوز انور قلب یعنی جو نوری یعنی انور یعنی روشنیاں جو ہے نا، نور جو ہے نا، ان کے قلب پر اتر رہے ہیں، یعنی شیخ کے قلب پر اتر رہے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور آگے ان لوگوں نے کیا لکھا ہے، اور جب اس کے دل میں اتر جائیں تو پھر شیخ ایسے ہو جاتا ہے، یعنی ایسا سمجھ لے کہ شیخ کی جو تصویر ہے وہ درختوں میں بھی نظر آئے گی، پتھروں میں بھی نظر آئے گی، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہو تو تب بھی شیخ کی جو تصویر ہے نا وہ نظر آئے گی۔
استغفراللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے پھر آگے کیا کہا، کہتے چلو میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ بیان کر کے یعنی سمجھاتا ہوں۔ یہ عمر رضا خان بریلوی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر کے سمجھاتا ہوں، یہ اس کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ عمر رضا خان بریلوی نے یہ بات کہی ہے کہ چلو میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر کے یعنی شیخ کا جو تصور ہے، شیخ کسے کہتے ہیں، وہ واقعہ شیخ کا نام لے کر سمجھاتا ہوں۔ تو ناظرین انہوں نے آگے کیا لکھا، کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز دبا، شیخ عبدالعزیز دبا ان کے ایک مرید تھے، مرید کا نام کیا تھا، مرید کا نام تھا سیدی احمد۔ کہتے اس کی 2 بیویاں تھیں، عامر رضا خان بریلوی کہہ رہے ہیں، یعنی سید عبدالعزیز کا ایک مرید تھا سید احمد، اس کی 2 بیویاں تھیں۔ تو فرمایا یعنی پیر نے، کس نے، عبدالعزیز نے اپنے مرید سیدی احمد کو فرمایا کہ تم نے رات کو دوسری بیوی کی موجودگی کے اندر یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کی۔ استغفراللہ معاذ اللہ۔ ناظرین یقین مانیے یہ میرا حوصلہ ہے کہ آپ کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ کیسے جملے لگے ورنہ کوئی بیان نہیں کرتا، باقی اللہ معاف فرما دے۔ تو اب مرید کہنے لگا اپنے یعنی پیر سے کہ وہ تو سوئی ہوئی تھی، جو دوسری تھی وہ تو سوئی ہوئی تھی۔ تو آگے سے پیر صاحب کہنے لگے نہیں وہ تو جاگ رہی تھی۔ پھر مرید کہنے لگا آپ کو کیسے پتا کہ وہ جاگ رہی تھی؟ لگا جو آپ کی دوسری بیوی کے سامنے ایک پلنگ پڑا ہوا تھا، کہنا جی بالکل پڑا ہوا، کہتا ادھر میں لیٹا ہوا تھا۔ یعنی استغفراللہ معاذ اللہ، ان کے ہاں سب کچھ نظارہ کر رہا تھا، اللہ معاف فرما دے، استغفراللہ استغفراللہ۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ میں ناظرین آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ ناظرین سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 165۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یعنی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے سخت محبت رکھتے ہیں، یعنی زیادہ محبت رکھتے ہیں، شدید محبت رکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اپنے پیروں فقیروں سے اتنی محبت رکھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، یعنی اپنے پیروں کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں یہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین جیسا کہ میں شروع میں قرآن پاک کی آیت آپ کو سنا چکا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں میرے محبوب الاسلام آپ فرما دیجئے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے فاتبعونی، پھر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ کیسا طبقہ ہے ناظرین، قرآن کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر اور یہ کہتے ہیں جی عامر رضا خان بریلوی ہیں، اس پہ ہماری آنکھیں بند ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین ہمارے لیے اگر دین ہے، شریعت ہے، وہ رب العالمین کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ قرآن نے بھی اس بات کی گواہی دے دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔